بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب سنا ہے یہاں پہ الٹی گنگا بہتی ہے؟ ہاں، یہ میں آپ سے پوچھنے لگا تھا کہ جو ہمارا اسٹار میں نے لے لیا. پیارا دیش ہے اس میں الٹی گنگا ہی کیوں بہتی ہے؟ کون سی بات آپ پہلے وضاحت کریں نا. آپ کیوں دو تین باتیں ہیں جی. اور یہ دو باتیں اس دن بھی ہم نے ایک پروگرام میں کہا تھا مہتاب صاحب کہ یہ جو بہت ساری چیزیں بہت ہی دلچسپ، بہت ہی عجیب و غریب، حیران کن ہو رہی ہیں، افسوسناک ہو رہی ہیں، اور وہ مین اسٹریم میڈیا پہ بدقسمتی سے اس طرح سے نہیں آ رہی، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پہ. جی. اب لوگوں کا یہی شائبہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنٹرول میڈیا ہے بدقسمتی سے. اس لیے ایک خبر تو پہلے آپ کو یاد ہوگا، جو نیب آرڈیننس آیا، آپ فون کو رکھیں گے، اب تو ناظرین آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو نیب کا آرڈیننس آیا یاد ہوگا آپ کو، جو چیلنج بھی ابھی ہوا ہے، اس میں الٹی گنگا کی پہلی مثال ناظرین کہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی افسر بدنیتی سے کیس کرتا ہے، کسی کو پکڑتا ہے، تو بدنیتی کی سزا 5 سال سے کم کر کے 3 سال کر دی جائے. کیوں کم کر دی گئی 2 سے 3 سال اس کی سزا. یہی تو الٹی گنگا کی مثال ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک 2 ایئرس کی ہے یا 3 ایئرس کی ہے. پھر ایک اور الٹی گنگا بہی ہے، وہ ہے کہ بجٹ سے پہلے 11 جون کو یہ تو غالباً پنجاب اسمبلی میں ایک قانون میں امینڈمنٹ ہوتی ہے اور منظور ہوتا ہے، اور وہ بڑا دلچسپ ہے مہتاب صاحب کہ اس میں کہا گیا ہے کہ 1 گریڈ جونیئر آفیسرس ان کو ہم سینئر پوزیشنز پہ لگا سکتے ہیں. مثلاً آپ اے سی آپ کو پتہ جونیئر لیول کا ہوتا ہے، فرسٹ ٹائم آپ اے سی لگتے ہیں، آپ اے سی کو اے ڈی سی آر لگا سکتے ہیں جو کہ ایک سینئر پوزیشن ہے. ٹھیک ہے. اے ڈی سی جی وغیرہ کو ڈی سی لگا سکتے ہیں. نہیں دیکھیں، اگر اس پوزیشن پہ سینئر لوگ اویلیبل ہیں تو پھر تو بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن اگر اویلیبل نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ بٹ یہ الٹی گنگا ہے نا، اویلیبل تو ہیں، کیوں نہیں ہے اویلیبل؟ اچھا، یہ نہیں اپنی من پسند کے لوگوں کو لگانا چاہتے ہیں اور جونیئر لوگوں کو لگا کے یہ پھر اچھا اوبلائج کرنے کے لیے، تاکہ آپ خاموش رہیں. الٹی گنگا کی مثالیں آپ زیادہ دے رہے ہیں. ایک اور اس کی مثال ویسے اس سے لنک کر رہا ہوں میں، آپ یہ میں آپ کو ابھی خبر بھی دے رہا ہوں، اور اس کا آپ خود اینالائز کیجیے گا ناظرین جب یہ لگ جائیں گے، اور امید ہے کہ اب یہ جلدی لگ جائیں گے عید کے بعد، کیونکہ پنجاب میں اب بہت سارے ضلعوں میں پنجاب حکومت اور مریم نواز شریف اپنے بندے لگانا چاہتے ہیں. اچھا. اور یہ جو بہت سارے لگیں گے آپ دیکھیے گا. میں رہتا پنجاب میں ہوں بھائی، وہ بھائی اللہ کا واسطہ ہے. ان میں سے آپ صرف یہ دیکھیے گا، میری خبر پوری ہونے دیں نا، میری بات سنیں یار میری خبر انٹرسٹنگ ہے، پوری ہونے دیں کہ آپ یہ دیکھیے گا یہ جو سارے لگے ہیں جونیئر، ان میں سے کتنے جونیئرز اوپر آئے ہیں اور کتنے جونیئر جو تھے وہ ریٹرننگ آفیسرز تھے. اچھا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات آپ کر رہے ہیں. ہاں جی، یعنی وہ جو ریٹرننگ آفیسرز تھے ان کو نوازنے کا ٹائم ہو چلا ہے. اور اس میں چونکہ وہ اسسٹنٹ کمشنرز بھی تھے جی، آر او پروونشل اسمبلیز کے، اور آپ کو پتہ ہے تو وہ 1 گریڈ اوپر آپ اپوائنٹمنٹس لے کے تو آپ موجیں کریں گے اور ابلائج بھی ہو جائیں گے. اچھا، اگر یہ ابھی میرا خیال ہے اب جب ہوگا، جب اس کو انالائز بھی ناظرین آپ کے لیے کریں گے، لیکن ادروائز تو اس کی کوئی مجھے نہیں سمجھ آتی منطق اس قانون کی. الٹی گنگا کی یہ مثال ہے. ایک اور چھوٹی سی خبر پھر آپ آئیے گا کہ زبردست قسم کا کام کر رہی ہے پنجاب پولیس اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور. بڑا ان کا ذکر ہوتا ہے اچھے اور برے الفاظ میں. میں اسلام آباد سے نکل کے پنجاب میں جاتا ہوں. ابھی رک جائیں، اب بتائیں مجھے. ایک بندے نے جس کو انصاف نہیں ملا، اس کو کوئی پراپرٹی کا ایشو تھا، مے بی اس کی لا علمی ہو یا واٹ ایور، وہ آئی جی آفس سے آیا، اس نے کہا کہ میری ملاقات کرائی جائے. اچھا، اس کی ملاقات نہیں کرائی گئی. ناظرین یہ خبر مین اسٹریم میڈیا پہ اس طرح سے نہیں آئی، اور بڑی اہم خبر ہے. اس بندے نے خود سوزی کر لی، خود کو آگ لگا لی. یہ لاہور میں آئی جی آفس کے سامنے ہوا. اس کو ہاسپٹل لے جایا گیا، اس کے ساتھ 2 کانسٹیبل یا جو بھی سیکورٹی والے تھے وہ زخمی ہوئے، وہ بھی جھلسے. اور اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی پنجاب پولیس سے اسٹیٹمنٹ نہیں آتی، کوئی چیف منسٹر کی طرف سے ایکشن نہیں آتا. ایک عام آدمی انصاف کے لیے اگر وہ ملنا چاہ رہا ہے آئی جی پنجاب سے، جو کہ ایکسیسیبل ہیں اور ملتے ہیں، وہ مجھے نہیں پتا یہ کیا ہوا اس میں. اس کو انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے. اس کو انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے. لیکن حضور مجھے بولنے کی اجازت دیں، اگر آپ اجازت دیں. میں الٹی گنگا میں بعد میں بتاتا ہوں. میں روزانہ اسلام آباد سے نکل کے جاتا ہوں پنجاب میں. اب خوش قسمتی سے میرا گھر پنجاب میں ہے، تو پنجاب کی پولیس، آپ تو آرمی چیف کو سلوٹ کرتے ہیں، میں پنجاب کی پولیس کے 2 پکٹس سے روزانہ گزر کے جاتا ہوں. کوئی بات نہیں ہے. اچھا، وہ روزانہ مجھے روک بھی لیتے ہیں بعض دفعہ. اچھا. اور جب روکتے ہیں
تو میں انہیں ایک لطیفہ سناتا ہوں. اگر آپ مجھے آپ پھر غلط طرف چلے جائیں گے, آپ سنا دیں لطیفہ. لطیفہ میں سنا کے پھر میں اس دوسری طرف میں انہیں کہتا ہوں یار اس ٹائم 3 طرح کے لوگ آپ کو رات کے ٹائم جاتے ہوئے نظر آئیں گے. یا کتے رات کو نظر آتے ہیں آپ کو, یا پولیس والے نظر آتے ہیں, یا صحافی نظر آتے ہیں. تو پہلے 2 تو میں نہیں ہوں, انسان ہوں, پولیس والا بھی نہیں ہوں. تو میں صحافی ہوں, مہربانی کر کے گزرنے دیں, میں نے گھر جانا ہے. وہ کہتے ہیں سر آپ اپنی گاڑی کے اوپر پریس کیوں نہیں لکھوا لیتے؟ تو میں انہیں کہتا ہوں یار نہیں, یہ عجیب سا ایک مجھے اچھا نہیں لگتا. بہرحال ایک الٹی گنگا مجھ سے بھی سنیں. نہیں پہلے آپ یہ لکھیں, آپ پریس نہ لکھیں, آپ ڈپریس لکھیں. ڈپریس, مہربانی کریں. جو پریس کی صورت حال ہے وہ ڈپریس ہی ہے. ڈپریس ہے. اچھا جو مجھے الٹی گنگا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں سر, تھوڑا سا میں عجیب سا مجھے لگ رہا ہے, لیکن چلیں. یہ حکومت آئی ہے, اس میں بڑے دبنگ قسم کے وزیر ہیں ماشاء اللہ, فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب. ہاں, تو انہوں نے وہ بڑے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کریں گے, اور کچھ اچھے کام کیے بھی ہیں انہوں نے. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ڈسکوز کے جو بورڈز ہیں, کل ایک میٹنگ کی, ڈسٹریبیوشن کمپنیز جو بجلی کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, لوگوں کو آسانی کے لیے بتا دیں, گیپ کو, ہیس کو, میپ کو, آئی ایس کو, جن کو ہم بجلی کے بل دیتے ہیں, بجلی کے بل جن کو دیتے ہیں, ان کے بورڈز جو پرانے بورڈز تھے ان کو فارغ کیا ہے بورڈ آف گورنرز کو, بورڈ آف ڈائریکٹرز کو, اور نئے بورڈز تعینات کیے ہیں. ٹوٹل 11 ڈسکوز ہیں پاکستان میں, اور 9 کے جو ہے وہ انہوں نے کل لگائے ہیں, 2 کو چھوڑ دیا ہے. اچھا اس میں کچھ مجھے عجیب سی الٹی گنگا نظر آئی ہے, میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں. الٹی گنگا یہ ہے حضور کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہت سی ڈسکوز کے اندر موجود ہیں. مثلاً میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں, ان کے بغیر ڈسکو چل نہیں سکتی, وہ اتنے اچھے ڈسکو ڈانسر ہیں. ایک ہیسکو کا بورڈ ہے, اس میں حمایت اللہ خان صاحب ہیں. ٹھیک ہے, حیدرآباد نہیں, حیدرآباد نہیں ہے, یہ وہ ہیسکو ہے. تو یہ ہیسکو کون سی ہے؟ یہ ہیسکو جو ہے اس کا ہزارہ کی ہوگی, پھر ہزارہ, مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. اچھا اس کے بعد مجھے یہ سمجھ نہیں آئی یار کہ یہ جو صاحب ہیں یہ پیسکو کے بورڈ کے اوپر بھی ہیں. یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کیسے ہیں. اچھا ٹیسکو جو ٹرائبل ایریاز کی ہے اس کے اوپر بھی ہیں. اچھا اس کے علاوہ ایک خاتون ہیں, مجھے ان کے بارے میں بھی زیادہ نہیں پتا, ان کا نام ہے زوئی خورشید خان. ٹھیک ہے, وہ فیسکو کے بورڈ کے اوپر بھی ہیں, وہ جیپکو کے بورڈ کے اوپر بھی ہیں. اچھا وہ مجھے نہیں سمجھ آئی. ایک سعود اعظم صاحب ہیں, وہ بھی ہیسکو کے بورڈ کے اوپر ہیں, اور وہ اس کے علاوہ باقی بھی بورڈز ہیں ان کے اوپر بھی ہیں. تو یہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ بورڈز کے اوپر ہیں. اور بھی کوئی رہ گیا؟ کوئی ان کی کوئی خاص کوالیفیکیشن ہے؟ طاہر بشارہ چیمہ بھی میرے خیال ہے, وہ تو لاہور کے اس میں, نہیں وہ بھی 2-3 بورڈز پہ میرے خیال ہے. میپکو پہ بھی ہیں, میپکو پہ بھی ہیں, میپکو پہ بھی ہیں. طاہر بشارہ چیمہ صاحب بالکل ہیں, ایسے وہ بلانگ بھی میپکو سے کرتے ہیں. اچھا, تو وہ جاننے والے ہیں, مہربان ہیں, اور ویسے پاور سیکٹر کے بارے میں جانتے بھی بہت ہیں. قابل انجینئر ہیں, یہ وابڈا میں تھے, پھر یہ ایم ڈی پیپکو بھی بنے. جی مجھے یاد ہے, بڑا عرصہ. اور پھر یہ آپ کو پتہ ہے جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں بھی جو پاور کے حوالے سے ایڈوائزری کی خدمات, بڑے ماشاء اللہ محنتی, ذہین, انٹیلیجنٹ, شارپ, کاریگر, اسمارٹ آدمی ہیں ماشاء اللہ. یہ کاریگر ہمارے مہربان بھی ہیں, محسن بھی ہیں. کاریگر کیوں کہا ہے؟ تو کاریگر ہی ہوتا ہے نا, اس کو کہ ماسٹر. تو اس لیے جیک آف آل ماسٹر آف نن تو نہیں. نہیں, ہی از سپر مین. ویسے میں آپ کو کام میں وہ ایکسپرٹ ہیں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, میں پاور سیکٹر پہ اگر کوئی چیز میں نے سمجھ نہیں ہو نا, اور میں کنفیوز ہو رہا ہوں, تو کافی سال پہلے بھی اور اب بھی میں ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, تاکہ ان کے پاس وہ جو نالج ہے وہ ہے پاور سیکٹر کا. ہاں لیکن میں بالکل, لیکن مجھے یہ بتائیں, یہ جو نئے بورڈز میں اب ایک ہی بورڈ کے ممبران 3-3 4-4 لوگوں کو رکھ لیا, کیوں رکھا ہے؟ بیسیکلی تو دیکھیں ایک طرح سے یہ اسی طرح کیا کہ آپ نے بورڈ تو کر دیے انڈیپینڈنٹ اور چینج بھی کر دیے, لیکن بندے آپ نے تقریباً جس طرح آپ ایک ایم ڈی اے لگانا ہے, آپ نے فرض کریں, میں مثال دے رہا ہوں, آپ نے مستقل بندے وہی رکھ دی سارے بورڈوں میں 3-4,
تو کنٹرول تو زیادہ انہیں کے پاس ہوگا نا ساری کمپنیز کا. ویسے میں اب یہ زوئی خورشید خان کی بات کی ہے آپ نے, میں آخری بات کر لوں, چیمہ صاحب ناراض ہو جائیں گے. ان کی آپ جب پروفائل ڈھونڈتے ہیں نا تو رمدیس لا فارم ہے, جسٹس خلیل الرحمان رمدے ریٹائرڈ, جو نواز شریف کے بڑے قریبی, جی جی, اور ان کے بیٹے آپ کو پتہ ایڈوکیٹ جنرل بھی رہے, جی, مصطفیٰ رمدے, اور وہ فائنانس منسٹر کے کیا لے ہیں, سسر ہیں شاید, ہاں رشتہ داری ہے شاید, میں نے کہا اسی لیے وہ ان کی داماد ہیں میرا خیال ہے جو اورنگزیب صاحب ہیں. جی, تو یہ ان کا زوئی خورشید خان, ان کا نام بھی رمدیس کی لا فرم پہ ایز ایسوسیٹ پارٹنر لکھا ہوا ہے, اور یہ باہر سے پڑھی لکھی قابل خاتون ہیں جی, وکیل ہیں بیسیکلی, کارپوریٹ لائر ہیں, اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے ان کی ایکسپرٹیز تو ہے ویسے. ہاں جی, دبئی وغیرہ میں بہت سی انہوں نے خدمات لا فرم کے ذریعے دی ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے ان کو ڈالا گیا ہے, لیکن اگین کہ oblige تو اپنے کسی بندے کو کیا آپ نے. ویسے یہ کنفرم کر لیا جائے کہ یہ ذرا ان کا اگر زیادہ بیک گراؤنڈ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ حکومت خود ہی آ کے بتا دے. نہیں تو خود اورنگزیب صاحب بتا دیں, اس میں کوئی چاہٹ ہے. تو رمدیس کی تو ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے ان کا سارا کچھ. میں نے یہی میں نے وہیں سے پڑھا ہے, میں نے بھی, مجھے بھی. یہ بھی ایک الٹی گنگا. دیکھیں آپ نے اپنوں کو پھر نوازنا ہے, اور پھر وہی بات, یہ ایم ڈی پیپکو رہے ہیں یہ لوگ, اور بھی ہوں گے یہ. اگر یہی لوگ پہلے بھی سسٹم چلا رہے تھے, اب بھی انہوں نے چلانا ہے, تو فرق کیا آئے گا؟ یہ تو اب ان سے کبھی ملیں گے تو سوال بھی کر لیں گے ہم. لیکن بھائی جان میں تو طاہر بشارت چیمہ صاحب کا سپورٹر ہوں. نہیں, میں تو ان کا فین ہوں, میں تو ان کا فین ہوں, رشتہ دار ہوں. وہ ہمیں پہچانے نہ پہچانے, لیکن ان سے جو ہماری شناسائی ہے وہ جس طرح کی اور جتنی پرانی ہے, وہ پھر کبھی انشاءاللہ کہانی سنائیں گے آپ کو. کہانیاں بھی ہیں آپ کے پاس؟ ہاں جی, کہانیاں بھی ہیں. چلے, دلچسپ کہانیاں. ایسے آپ جو کچھ ہنٹ کر دیتے ہیں نا, وہ بعض دفعہ بڑا یعنی خطرناک قسم کا ہوتا ہے. نہیں, میں آپ جان لیں, کال کر لیں, اور کوئی مسئلہ ہے. چلے, تو یہ کہانیاں بھی ہیں, انشاءاللہ پیش کریں گے. تو زبردست. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مقصد یہ ہے کہ چلیں, الٹی گنگا سے شروع ہوئی. ہاں جی, الٹی گنگا بہا بھی دیا آپ نے, تو ہم دعا گو ہیں کہ کچھ اچھی چیزیں ہو جائیں یار. اگر صرف یہ oblige کی حد تک ہے, یا اگر آپ نے وہی بندے اسی طرح سے لگا دینے ہیں اور کنٹرول اس طرح سے رکھنا ہے, آپ ایک بندے کو 5 جگہ پہ لگا دیں گے, 4 جگہ پہ, تو 4 کمپنیوں کو تو وہ ڈیل کر رہے ہیں نا بھائی. تو وہ ایک طرح سے ایم ڈی پہ آپ کو ہی ہو گیا نا. بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ. الٹی گنگا کی مثالیں آپ واقعی ٹھیک دی ہیں آپ نے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آل دی بیسٹ چیمہ صاحب. اور میری آپ سے گزارش ہے دیکھنے والوں سے کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئرنگ بھی کریں, اور اس کے اوپر کمنٹس بھی دیں. اور ہمارا یہ پروگرام آپ 4 سے 5 بجے تک سوموار, بدھ اور ہفتے والے دن پاور FM 99 پہ سن بھی سکتے ہیں. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.